نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ہر قسم کی تحمیدات، تسبیحات، تقدیسات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، ذو الجلال والاکرام ہے۔ وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہم سب کے رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنی محبت،
رحمت، مغفرت، جنت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے جن چیزوں کی حرمت مقرر فرمائی ہے اور انہیں قابل احترام قرار دیا ہے، ان چیزوں میں سب سے بڑھ کر وہ حرمت ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ جو بھی اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، اس کلمے کا اقرار کر لیتا ہے، دل و جان سے اس کلمے کو تسلیم کر لیتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ حرمت قائم ہو جاتی ہے، اور اللہ کی حرمتوں میں یہ سب سے بڑی حرمت ہے جو اللہ تعالی نے مقرر فرمائی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، لڑائی کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ۔ اگر وہ یہ سارے کام کر لیں تو مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال محفوظ کر لیں گے، ان کے خون بھی محفوظ ہو جائیں گے، ان کی جانیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، اور ان کے مال بھی محفوظ ہو جائیں گے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب پھر اللہ کے ذمے ہے۔ دوسری حدیث میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اس کلمے کا اقرار کرتا ہے، اور اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرتا ہے، اس کا خون اور اس کا مال حرام ہو جاتا ہے، قابل احترام ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حرمت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ دیگر احادیث میں بھی آپ نے اس حرمت کا ذکر فرمایا اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حرمت کی اتنی تاکید فرمائی کہ جو بھی مسلمان ہے اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو، ایک ایک چیز حرام قرار پاتی ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کی جان کو نقصان پہنچائے، یا اس کے مال کو نقصان پہنچائے، یا اس کی عزت اور آبرو کو نقصان پہنچائے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم قرار پائے گا۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر مختلف ایام میں خطبے ارشاد فرمائے۔ عرفہ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا، 9 ذو الحجہ کو، یوم النحر کے دن خطبہ ارشاد فرمایا، 10 ذو الحجہ کو، ایام تشریق کے دوسرے دن 12 ذو الحجہ کو بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ 3 خطبے حج کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمائے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مختلف احادیث میں ان کا ذکر ہے۔ اس میں ایک چیز کو بار بار آپ نے دہرایا، وہ اسی مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حرمت ہے، اور ایسے خوبصورت انداز میں اس چیز کو ذکر فرمایا اور اس کی تاکید فرمائی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ، الا ان احرم الایام یومکم ھذا،
اچھی طرح سن لو، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ حرمت والا دن تمہارا یہ دن ہے۔ یوم النحر کے دن آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا یہ دن ہے۔ تمہارے حرمت والے مہینوں میں سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ تمہارا یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے۔ تمہارے شہروں میں سب سے زیادہ حرمت والا شہر تمہارا یہ شہر مکہ مکرمہ ہے، اس کی حرمت سب سے زیادہ ہے۔ بعض احادیث میں کہ آپ نے صحابہ سے پوچھا میرے پیارے صحابہ ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کہنے لگے حرمت والا دن ہے۔ پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے؟ کہنے لگے حرمت والا مہینہ ہے۔ پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ کہنے لگے یہ حرمت والا شہر ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابہ یہ بتاؤ کہ تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ حرمت والا دن کون سا ہے؟ تمہارے علم کے مطابق تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ حرمت والا دن کون سا ہے؟ صحابہ کہنے لگے آج کا دن ہے، یعنی یوم النحر کا دن، یوم الحج الاکبر، یہ سب سے زیادہ حرمت والا دن ہے۔ پھر آپ نے مہینے کے بارے میں پوچھا، شہر کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد فرمایا میرے پیارے صحابہ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، اور ایک حدیث میں وَأَبْشَارَكُمْ، تمہاری جلدیں، تمہاری چمڑیاں، فرمایا حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، وہ تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارے اس دن کی حرمت اس مہینے میں اور اس شہر کے اندر ہے۔ حرمت در حرمت ہے، حرمت والا دن، حرمت والے مہینے میں، حرمت والے شہر میں۔ فرمایا جس طرح یہ حرمت ہے اسی طرح تمہارے مال، تمہاری جانیں اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ کوئی کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی کسی کی عزت کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی وضاحت فرمائی الی یوم تلقون ربکم، یہ حرمت اس وقت تک قائم ہے جب تک تم اپنے پروردگار سے ملاقات کر لو، اس دن تک یہ حرمت قائم ہے۔ مانا یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس حرمت کو قائم کر دیا ہے، مقرر فرما دیا ہے۔ اب تم نے اس حرمت کا خیال رکھنا ہے، ان حرمتوں کو پامال نہیں کرنا، مسلمان کی جان کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کے مال کو، اس کی عزت اور اس کی آبرو کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حرمت کی عظمت اور اہمیت اس طرح بیان فرمائی۔ سنن ابن ماجہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں آپ نے کعبہ کا طواف کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، اور طواف کرتے کرتے آپ فرمانے لگے ما اطیبکی واطیب ریحکی ما اعظمکی واعظم حرمتکی، اے کعبہ تو کس قدر عمدہ ہے، کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، تو کس قدر عظمت والا ہے، تیری حرمت کس قدر عظیم ہے۔ والذی نفسی بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منکی مالہ ودمہ وان نظن بہ الا خیرا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اس کے مال کی حرمت، اس کے خون کی حرمت، اور اس چیز کی حرمت کہ ہم ایک مومن کے بارے میں صرف اچھا گمان کریں، یعنی مومن کے بارے میں برے گمان کرنے کی حرمت، مومن کے بارے میں برے گمان کرنے کی حرمت،
اللہ نے اس چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ مال، جان، عزت، آبرو، ایک مسلمان اور ایک مومن کے بارے میں برا گمان کرنا، اللہ نے ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا خون اللہ کے ہاں اتنا قیمتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوگا۔ وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، یہ دنیا زائل ہو جائے، یہ دنیا تباہ ہو جائے، یہ دنیا فنا ہو جائے، یہ دنیا ملیا میٹ ہو جائے، صفحہ ہستی سے مٹ جائے، اللہ کے ہاں یہ چیز کہیں زیادہ ہلکی ہے ایک مسلمان کے قتل سے۔ ایک مسلمان کا قتل اللہ کے ہاں دنیا کے تباہ ہو جانے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے کہ کوئی کسی مسلمان کی جان کو نقصان پہنچائے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، اگر آسمان والے اور زمین والے ایک مومن کے خون میں شریک ہو جائیں، اس کی جان کو نقصان پہنچانے میں شریک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم کی آگ میں اونھے منہ پھینک دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں پھینک دے گا۔ ایک مسلمان، ایک مومن کی جان کو اگر کوئی نقصان پہنچائے، چاہے وہ سارے زمین والے ہوں، سارے آسمان والے ہوں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن ایک مسلمان کی جان اللہ کے ہاں انتہائی قیمتی ہے، اور نقصان پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہم پر ہتھیار اٹھائے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ہم پر ہتھیار اٹھائے، ہتھیار سے اشارہ کرے، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعن، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف کسی تیز دھار آلے کے ساتھ اشارہ کرے، کسی تیز دھار آلے کے ساتھ اشارہ کرے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ چلایا نہیں اس نے، خالی اشارہ کیا ہے، اسی پر وہ فرشتوں کی لعنتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ایک مسلمان پر ہتھیار اٹھایا اور ایک مسلمان کی طرف ہتھیار سے اشارہ کیا، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مر احدكم في مسجدنا او في سوقنا ومعه نبل فليمسك بنصالها، فرمایا تم میں سے کوئی ہماری مسجد سے گزرے یا ہمارے بازار سے گزرے، مسجد سے گزر ہو یا بازار سے گزر ہو اور اس کے پاس تیر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے پھل کو پکڑ لے۔ آگے جو نوک دار دھاری تیز دھار والا حصہ ہوتا ہے اس تیر کا، اس کو پکڑ لے۔ ایک حدیث میں ہے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ، اپنے ہاتھ سے، اپنی ہتھیلی سے اس کو پکڑ لے، اپنی ہتھیلی اس کے آگے کر دے۔ أَن يُصِيبَ أَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ شَيْءٍ، ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں میں سے کسی کو نقصان پہنچ جائے، انجانے میں کوئی نقصان پہنچ جائے کسی مسلمان کو، آپ نے اجازت نہیں دی ہے۔ ایک مسلمان کی جان کی حرمت، ایک مسلمان کے خون کی حرمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح مال کی حرمت ہے، اور یہ جو مال
مال کی حرمت ہے یہ بھی خون ہی کی حرمت کی طرح ہے. جس طرح کسی مسلمان کی جان کو نقصان پہنچانا جائز نہیں، اسی طرح کسی مسلمان کے مال کو بھی نقصان پہنچانا جائز نہیں. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرمت مال المسلم کا حرمت دمہ، مسلمان کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی مانند. جس طرح جان کو نقصان پہنچانا حرام ہے اسی طرح مال کو نقصان پہنچانا بھی حرام ہے. آپ نے اس چیز کی بھی اجازت نہیں دی کہ کوئی کسی مسلمان کا کوئی مال کوئی سامان حتیٰ کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کھیلتے ہوئے یا سنجیدگی میں اس کی اجازت کے بغیر لے لے. لا یأخذن احدکم متاع اخیہ لاعبا او جادا، فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا سامان کھیل کرتے ہوئے ہنسی مذاق کرتے ہوئے شغل کے طور پر دل لگی کرتے ہوئے ہرگز نہ لے، اور حقیقت میں بھی نہ لے، سنجیدگی کے ساتھ بھی نہ لے، الا یہ کہ اس کی اجازت ہو، اس نے خود اس کی اجازت دی ہو، جو جائز طریقہ ہے اس کو اختیار کرے. فرمایا ومن اخذ عصا اخیہ فلیردها الیہ، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی لاٹھی بھی لی ہے نا، عصا بھی لیا ہے، وہ بھی اس کو واپس کر دے، اس کو واپس کر دے اگر اس کی اجازت کے بغیر. اتنی معمولی سی چیز بھی اس کی لی ہے اس کو واپس کر دے، اس کی طرف لوٹا دے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لا يحل للرجل ان يأخذ من عصا اخیہ بغیر طیب نفسہ، آدمی کے لیے حلال نہیں ہے ان يأخذ عصا اخیہ کہ وہ اپنے بھائی کا عصا لے لے، اس کی لاٹھی لے لے، اس کی خوشی کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، اس کا عصا اس کی لاٹھی بھی لے لے، اس چیز کی بھی اجازت نہیں. تو آگے راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ آپ نے اس لیے فرمایا وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِن مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، یہ اس وجہ سے ہے، اس شدت کی وجہ سے جو آپ نے بیان فرمائی ایک مسلمان کے مال کے بارے میں دوسرے مسلمان پر. ایک مسلمان کے لیے ایک مسلمان پر اپنے مسلمان بھائی کا مال حرام ہے، بغیر اس کی اجازت اور بغیر رضامندی کے اس کو لینا یہ حرام ہے. آپ نے اس چیز کی شدت کے پیش نظر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک عصا بھی اگر ہے ایک لاٹھی بھی اگر ہے تو وہ بھی اس کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں ہے. چاہے جائے کہ کوئی کسی مسلمان کا مال دھوکے سے ہتھیا لے، فریب سے ہتھیا لے، چوری کرے، ڈاکہ مارے یا ظلم کرے، ناحق زیادتی کرتے ہوئے اس کا مال دبا لے، اس کی رقم دبا لے، یا اس کا کوئی اور چیز اس کو نقصان پہنچائے، اس کی کسی اور چیز کو نقصان پہنچائے، یہ معاملہ تو اور زیادہ سنگین ہے. آپ کو ایک عصا ایک لاٹھی اس کی اجازت اور اس کی خوشی کے بغیر لینے کی اجازت نہیں دے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے اس قدر سخت وعیدیں ذکر فرمائی. آپ نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جو کسی مسلمان کا ناحق مال لے لے جھوٹی قسم کھا کے کسی مسلمان کا ناحق مال اس نے لے لیا جھوٹی قسم کے ذریعے سے، کل قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا، سخت غصے ہوگا. اللہ کے شدید غضب کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. من اخذ قید شبر من الارض، جو ایک زمین بالش کے برابر بھی ایک زمین ظلم کرتے ہوئے ناحق لے لے، طوقہ من 7 اراضین یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ ایک بالش
ایک بالی حصہ غور کیجئے، ایک بالی زمین بھی جو ظلم کرتے ہوئے کسی کی اس نے لے لی، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اس کے گلے کا توق بنائی جائے گی۔ اتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو دے گا۔ اور جو پورے پلاٹوں پہ قبضہ کر لے، پوری زمینوں پہ قبضہ کر لے، پورے مکانوں پہ قبضہ کر لے، تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ یہاں تو آپ نے ایک بالی زمین پر ناحق قبضہ کرنے کا ذکر کیا اور اس کی سزا بیان فرمائی۔ عزیز بھائیوں، بڑا سنگین یہ معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتطع مال امرئ مسلم بیمینہ، جو کسی مسلمان کا مال اپنی قسم کے ذریعے سے دبا لیتا ہے، ناحق لے لیتا ہے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارِ، اور اس پر جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو واجب کر دیتا ہے اور جنت کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ کہنے لگے، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ کوئی معمولی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، وہ ہلکی پھلکی چیز کسی مسلمان کی لے لی، اس پر بھی یہ وعید ہے۔ فرمایا، وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، اگرچہ پیلو کی ایک ٹینی کیوں نہ ہو، یعنی ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو، ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو۔ کیا قیمت ہے مسواک کی؟ 5 روپے، 10 روپے، ایک مسواک کیوں نہ ہو، پیلو کی ایک ٹینی کیوں نہ ہو، اگر ناحق جھوٹی قسم کھا کے کسی مسلمان کی دبائی ہے، اللہ تعالی جہنم کو واجب کر دیتا ہے اور جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ بڑی سخت وعید بیان فرمائی۔ اور پھر جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال دباتا ہے، وہ سارے کا سارا مال اس کے لیے وبال بنتا ہے، اور دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتطع مال امرئ مسلم بیمینہ فلا بارک اللہ لہ فیہ، جو کسی مسلمان کا مال اپنی قسم کے ذریعے سے دبا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں برکت نہیں ڈالتا، وہ خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے، وہ مال اس کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے، ہلاکت کا باعث بنتا ہے، تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے۔ جو لوگوں کا مال اس نے لیا، نقصان پہنچایا، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله، جو لوگوں کے مال لیتا ہے ادا کرنے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ان کو ادا کر دیتا ہے، اور جو لوگوں کے مال لیتا ہے ان کو ضائع کرنے کے لیے، تلف کرنے کے لیے، ناحق لوگوں کے مال لیتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تلف کر دیتا ہے، اس کے مال کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اس کے اپنے پلے بھی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ یہ ایک مسلمان کے مال کی حرمت ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو کی حرمت اللہ کے ہاں اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جو کسی مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچائے، اس کی آبرو کو نقصان پہنچائے، کسی بھی انداز میں، کسی بھی صورت میں، چاہے وہ مسلمان کی اپنی ذاتی عزت ہے یا اس کے اہل و عیال کا مسئلہ ہے، وہ بھی اسی کی عزت ہے، اسی کی آبرو ہے، تو ان کو اگر نقصان پہنچائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما عرج بی، جب مجھے معراج کرائی گئی، مررت بقوم لہم اظفار من نحاس، میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے، یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم، وہ ان سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے، تانبے کے ناخنوں سے
اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا۔ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جبریل، میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے بتایا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے، ان کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے، مجروح کیا کرتے تھے، لوگوں کی نظر میں ان کے وقار کو مجروح کیا کرتے تھے۔ آج اللہ کی طرف سے ان کو یہ سزا دی جا رہی۔ ایک مسلمان کی عزت کو پامال کرنا، اس کے وقار کو مجروح کرنا، اس کی شخصیت کو داغدار بنانا، لوگوں کے سامنے اس کے عیب اچھالنا، اس کی کمیاں کوتاہیاں اچھالنا، لوگوں کی نظر میں اس کو گرانے کی کوشش کرنا، اس کو حقیر سمجھنا، اس کو کمتر سمجھنا، یہ ساری مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچانے کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان کی جو حرمت ہے، مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری زندگی اس حرمت کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغیر حق، سب سے بڑا سود یہ ہے کہ ناحق کسی مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچایا جائے اور اس کی عزت پر جو ہے وہ ہاتھ ڈالا جائے، ناحق، یہ سب سے بڑا سود ہے۔ اربى الربا، سود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے، اور ایک درہم سود کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا گناہ ہے، درہم ربا یأکلہ الرجل وهو یعلم اشد عند اللہ من 36 زنیہ، سود کا ایک درہم جو انسان کھاتا ہے جبکہ اسے معلوم ہے کہ یہ سود ہے، اللہ کے ہاں 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا سود کے 72 دروازے ہیں اور ان میں سے ہلکا ترین دروازہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے اپنا منہ کالا کرے۔ تو سب سے بڑا سود کسی مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچانا، اس کی بے عزتی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا لعن المؤمن کا قتل، مومن پر لعنت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اس کو قتل کر ڈالنا ہے، یعنی کسی مسلمان پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر، اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ کسی مسلمان پر تہمت لگانا، الزام لگانا، یہ بھی کسی کو بے عزت کرنے کی ایک صورت ہوتی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی مؤمن ما لیس فی اسکنہ اللہ رذرۃ الخبال حتی یخرج مما قال، جو کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخیوں
جسم سے نکلنے والی پیپ اور خون میں ٹھہرائے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے باہر نکل جائے۔ اگر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس کے اندر موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہ سخت سزا دے گا۔ ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ جو کسی مسلمان پر کوئی تہمت لگائے، من رما مؤمنا یرید به شیئا، مقصد اس کی بے عزتی کرنا ہے، اس کے کردار کو داغدار کرنا ہے، اس کو لوگوں کی نظر میں معیوب قرار دینا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جہنم کے پل پر روک لے گا حتیٰ کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے باہر آ جائے، واپس آ جائے۔ عزیز بھائیوں، یہ ساری وہ حرمتیں ہیں ایک مسلمان کے تعلق سے جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم۔ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہوں۔ مسلمان کا تعارف ہی آپ نے یہ کروایا ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے محفوظ، اس کے ہاتھ سے محفوظ۔ فرمایا مومن وہ ہے کہ لوگوں کے خون اور مال اس سے محفوظ ہوں، وہ مومن ہے۔ یہ مومن کی پہچان، جو لوگوں کو نقصان پہنچائے، لوگوں کے مالوں کو نقصان پہنچائے، یہ اس کے ایمان پر، اس کے اسلام پر سوالیہ نشان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی زیادتی کر بھی رکھی ہے تو دنیا کے اندر ہی اس کا ازالہ کروا لے، ورنہ آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا وہ بڑا سخت ہوگا۔ من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم۔ جس کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو اس کی عزت، آبرو یا کسی بھی چیز میں کوئی نقصان پہنچایا ہے، کوئی اس پر ظلم کیا ہے، آج ہی اس کے معاملے کو پورا کر لے، آج ہی اس کو اپنے لیے معاف کروا لے یا اس کا بدلہ اتار دے، اپنے اس معاملے کو صاف کر لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے۔ اگر اس کی نیکیاں ہوں گی تو جتنا اس نے ظلم کیا ہوگا دوسروں پر، اس کے بقدر اس کی نیکیاں لے کر ان کو دے دی جائے گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر دوسروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اور آپ نے اس شخص کو اپنی امت کا مفلس قرار دیا ہے۔ نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، لیکن کسی کو اس نے گالی دے کر نقصان پہنچایا، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا، کسی کا خون بہایا، کسی کو مارا، اب وہ ساری نیکیاں اس کی ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، اور اگر کچھ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو ان کے گناہ اس پر لاد کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور اس حرمت کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ جتنی بڑی حرمت ہے آج کل معاشرے میں اسے اتنا ہی معمولی سمجھا جاتا ہے۔ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا، اس کے مال کو نقصان پہنچانا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، چوری کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، آج اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ اور یہاں آخر میں ایک بڑا اہم نقطہ جو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب عام مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی یہ حرمت ہے اور اس کی یہ اہمیت ہے، جو مقدس، عظیم، پاکیزہ، اللہ کی چنی ہوئی برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کی حرمت، عظمت اللہ کے ہاں کس قدر زیادہ ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جن کو خود اللہ تعالی نے حزب اللہ قرار دیا، اگر کوئی کسی صحابی کی بے عزتی کرے، توہین کرے، کسی صحابی کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات کہے، آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ جب عام مسلمان کے بارے میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے اور اللہ کے ہاں یہ اتنا بڑا گناہ ہے، تو صحابہ کرام جو تمام مومنوں کے سردار ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہیں، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اس کے اولین مصداق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔
جو کسی صحابی سے دشمنی کرے، صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔